اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں بسنے والے مشرک وہ بیت اللہ کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال بھی کرتے، آنے والے حجاج کرام ان کی خوب خدمت بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، حج بھی کرتے، بیت اللہ میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ان کے روزے، ان کی نماز، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وہ ساری عبادات بجا لاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ وہ لوگ اندھیرے، تاریکی اور کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ ساری عبادات بجا بھی لاتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے اندر خالص نہیں تھے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ لات، منات، عزا، حبل ان لوگوں کو اس لیے پوجتے تھے لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کہ ہم ان کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں اور یہ وسیلہ اور واسطہ بن کے ہمیں رب تک پہنچاتے ہیں، یہ درمیان میں وسیلہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جب مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت محمد بن عبداللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بھی مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور خوب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے پورے مکہ میں چرچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جب بیت اللہ کے اندر ان کا جھگڑا اس بات پر چل رہا تھا کہ حجر اسود کو نصب کون کرے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو سب نے بیک زباں کہا جاء الصادق والامین، یہ ہم میں سب سے سچا اور سب سے امانت دار جو ہے وہ تشریف لے آیا ہے۔ اب جو فیصلہ محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کو منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو انہوں نے مانا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے اس قدر متاثر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو پہلی نبوت کے اعلان کے موقع پر جب آپ نے پہلی دعوت دی، سب کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس پہاڑی کے پاس بلاتے ہیں۔ تو مکہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ جو خود نہ جا سکا اس نے اپنی جگہ پہ بندہ بھجوایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم میں 40 سال کا میں عرصہ گزار چکا ہوں، کیسا پایا ہے تم نے مجھے؟ سب مشرکوں نے کہا، سب مکہ کے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ محمد ہم نے آپ کو پایا ہے تو صادق اور امین اور ہمیشہ سچا پایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنی امانتیں بھی رکھواتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کو اعتراض کس بات پر ہوا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ان کے سامنے رکھا کہ لوگوں میں تمہارے پاس کیا مقصد لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں بھجوایا ہے۔ جب یہ مقصد رکھا تو وہ حسن بھی بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا اور آپ کے اخلاق عالیہ سب کچھ کو پیچھے ڈال دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جو فدا تھے آپ پر فدا ہونے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن ان کے سامنے رکھا کہ میرا مشن یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی توحید میں تم نے ملاوٹ کی ہوئی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت خالص ہو کر نہیں کرتے، اللہ کی خوشنودی رضامندی کے ساتھ ساتھ اوروں کی رضا بھی چاہیے، رب تک پہنچنے کے لیے درمیان میں یہ جو وسیلے بنا رکھے ہیں کہ ہماری ان کے آگے یہ اللہ سے ہمیں قریب کرتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اللہ نے ان کے اس نظریے کو بیان کیا ہے۔ سورہ زمر میں 23واں پارہ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے اگر تم سوال کرو تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں ما نعبدہم، ہم منات، لات، عزا، حبل ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اپنی بعثت کا مقصد رکھا، مشن مصطفیٰ ان کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھجوایا ہے تم نے، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور جان کے دشمن ہوئے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ کیا ان کی کوئی آپس میں جائیدادوں کے جھگڑے تھے؟ کیا ان کے آپس میں کوئی مکانات، زمینیں اور آپس میں کوئی رشتہ داری، برادری، کوئی اس قسم کے جھگڑے تھے؟ رب کعبہ کی قسم اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ان کی آپس میں بڑی گہری رشتہ داریاں تھیں، آپس میں بڑی گہری محبتیں تھیں، بڑے گہرے اور گوڑے رشتے تھے آپس میں، لیکن ان کا اختلاف کس بات میں تھا؟ انہی دو باتوں میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ عبادت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر نہ عبادت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اطاعت کے اندر، نہ ہی فرما برداری کے اندر، نہ ہی اتباع کے اندر، کہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر، آپ کے مشن کو چھوڑ کر، آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر، آپ کے مقابلے کے اندر، آپ کی بات کے مقابلے میں نہ تو پھر باپ اجداد کی بات کو مانا جائے گا کہ میرے ابا جی ایسے کرتے تھے، میرے دادا جی ایسے کرتے تھے، میرے والد، اور ہمارا تسلسل یہ تھا، اس لیے کہ جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو پھر باپ دادا کی بات نہیں چلے گی، پھر اپنی عقل، میری عقل کیا کہتی ہے، میری سوچ کیا کہتی ہے، عقل مانے یا نہ مانے، جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو پھر محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، اور اگر یہ نہ ماننا کہ نہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا، پھر کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی بات بھی ہے، محمد کی بات تو ایسی ہی ہے، لیکن میرے والد یہ کہتے تھے، میرے دادا یہ کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے تھے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں پھر امام اعظم کسی اور کو مان لیا کہ اس کی ہر بات کو حجت سمجھا، اس کے ہر قول کو دلیل بنایا، جبکہ میرے اللہ نے کیا فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی بات کو آخری فیصلہ نہ مان لے، اور فیصلہ کن بات آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک اے محبوب یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، آپ کی بات آنے کے بعد پھر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، دل کے اندر کڑن اور دل کے اندر گھٹن محسوس نہ ہو، محمد مصطفیٰ کی بات آ گئی، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، پھر ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، پھر دل میں خوشی، دل میں راحت، دل میں سکون، اللہ کے نبی کی بات ہے، پر اللہ فرماتے ہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم نہ کرتے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ، محمد مصطفیٰ کی بات، اس سے بڑی بات اس دنیا میں کیسی ہو سکتی ہے، میرے اللہ کی بات، محمد مصطفیٰ کی بات، یہی نجات کا راستہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مکہ صحابہ کرام سے ان کی عداوت کس بات میں تھی؟ اپنی بات نہیں کرتا، آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں گئے اور پیچھے سے کفار قریش نے اپنے بندے بھجوا دیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے، ہمارے غلام، یہ ہم سے چھپ چھپا کے یہاں پہنچے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اختصار سے بات کرتا ہوں، نجاشی کے دربار میں حبشہ کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اس کے دربار کے اندر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ کے حالات کو بیان کیا اور اللہ کے نبی کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل الجاہلیہ، ہم میں سب سے پہلی کمزوری یہ تھی کہ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہم جاہل تھے۔ کننا قوما اہل الجاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت، ہم بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اپنی حاجات، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ضروریات ان بتوں کے سامنے پیش کرتے۔ ونأکل المیت، ہم مردار کھا جایا کرتے تھے۔ ونأتی الفواحش، ہم بے حیائی کا کام کرتے تھے، حیا نام کی ہمارے اندر چیز نہیں تھی۔ نأتی الفواحش، بے حیائی کا ارتکاب کرتے۔ ونقطع الارحام، رشتہ داریوں کو ہم توڑا کرتے تھے، قطع رحمی کیا کرتے تھے۔ ونسیء الجوار، اور ہمسائیگی،
ہمسایوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی. ہمسایوں کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ جرائم تھے ہم میں. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا حَقَّ الضَّعِيفِ، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس، جس کے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، پاور ہوتی، وہ کمزوروں کا حق کھا جاتا، کمزوروں پہ ظلم کرتا، ان کا مال دبا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے تک ان کو غلام اور لونڈیاں تک بنا دیا جاتا ہے. قوت اور طاقت اور اپنے خاندان، اس قوت اور طاقت پر ہمیں بڑا ناز تھا. فرماتے ہیں فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، یہ ہماری حالت تھی. مردار کھانے والے، بے حیائی کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے، کوئی کمزوروں کا خیال نہیں، ظلم و ستم اور جھوٹ، یہ چیزیں ہمارے اندر موجود تھیں، یہ برائیاں ہم میں موجود تھیں. فبعث اللہ الینا رسولا، اللہ نے ہم میں ایک رسول مبعوث فرمایا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا نسب ہمارے اندر سب سے اعلیٰ عالی نسب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان میں معروف تھا، سیدنا ابراہیم تک معروف اور عدنان تک، بلکہ اس سے بھی آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، کہ ان کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام. نعرف نسبہ، ہم نسب کو پہچانتے، اور نسب کے ساتھ ساتھ صدقہ و امانتہ، ہم ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کی صداقت، ہر چیز کو ہم جانتے، پہچانتے تھے اور مانتے تھے. اس پیغمبر نے آ کے ہمیں کیا کہا؟ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ولا نشرک بہ شیئا. اس نبی نے آ کے ہمیں یہ کہا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. عبادت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے. پیارے بھائیوں، سیدنا جعفر کہتے ہیں کہ اس نبی نے ہمیں کہا کہ جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، باپ دادا کرتے تھے، اسے چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. پیارے بھائیوں، یہی وہ پہلی بات تھی جس پہ ان مشرکوں کی مسلمانوں سے دشمنی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان مشرکوں کے سامنے جب توحید کی بات ہوئی تو انہوں نے چیخ کے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نے تو ہر کام کے لیے الگ جگہ ماتھا ٹیکنے کے لیے بنائی ہوئی ہے. اولاد چاہیے تو کہیں اور جاتے ہیں، اگر کوئی بیماری آ جائے تو کہیں اور کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، اگر اولاد چاہیے ہو تو کہیں اور جا کے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں. ہم نے تو الگ الگ بنائے ہوئے تھے، اور یہ کہتا ہے سارے کام ایک اللہ کرتے ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس سے بڑا عجوبہ کیا ہو سکتا ہے کہ سارے کام ایک اللہ سے. اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. کہ ان مشرکوں کے سامنے جب اللہ کی توحید کی بات ہوتی تو ان کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہوتی، کڑن پیدا ہوتی، ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب رب کو چھوڑ کر غیروں کی کرامات، ان کی مختلف جو ہے نا ان کے فضائل و مناقب اور ان کے طرح طرح کے کارنامے بیان کیے جائیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے، اذا هم یستبشرون، تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں خوشی سے. علامہ علوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں آج بھی آپ دیکھو گے جتنے لوگ ہیں، آپ اس توحید کے بارے میں بات کر کے ان کے سامنے دیکھیں، اللہ کی توحید کو آپ بیان کرنا شروع کریں، جو ہی رب کی توحید کی بات آئے گی ان کے چہروں کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے، ان کو دلوں کے اندر تنگی، گھٹن اور کڑن محسوس ہوگی جب رب کی توحید پر بات ہوگی. اور جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے بارے میں جب بات کی جائے گی، ان کے فضائل و مناقب اور ان کی کرامتیں. آج ہی مجھے ایک ساتھی نے ایک میسج بھیجا، پڑھ کر تھوڑا سا احساس بھی ہوا کہ واقعی ایسی حقیقت ہے. کہتے ہیں جی وہ لوگ جو آج سے پہلے
पुराने बुजुर्गों के बारे में, पुरानी शख्सियत। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा और आप सबका ये अकीदा होना चाहिए कि जो अल्लाह का वली है, रब का वो दोस्त है, और अल्लाह के वली से दुश्मनी अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। किसी भी वली के साथ दुश्मनी, अदावत, ये रब के साथ दुश्मनी है। वलियों का एहतराम ये हमारा अकीदा है, इसके बगैर नजात ही मुमकिन नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन याद रखें कि हर एक वली नहीं होता। वली होता कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला, मुवहिद, मुशरिक वली नहीं हो सकता। नमाजी, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, तहारत और पाकीज़गी को इख्तियार करने वाला, हराम खोर ना हो, इज्जतें लूटने वाला ना हो, अल्लाह से खौफ और डर रखने वाला। प्यारे भाइयों, औलिया की करामतें हदीस में मौजूद है, हम उसके कायल हैं, उनको मानते हैं। लेकिन याद रखें कि वली की जो करामत होती है, ये मेरे अल्लाह का फजल होता है। कोई अपनी मर्जी से अपनी करामतें नहीं दिखाता फिरता है कि चलो भाई तुम्हें करामत दिखाता हूँ। इसमें रब की कुदरत होती है, अल्लाह की मर्जी है। सहाबाए किराम, उनकी जिंदगियों में बेशुमार ऐसे वाकयात, उनकी करामात मौजूद हैं। लेकिन किसी ने ये सवाल किया कि आज से पहले हम बहुत सुनते थे कि फलां शख्सियत वो उड़कर एक नमाज मक्के जाके पढ़ के आती थी और एक मदीने पढ़ के आती थी। हवा में उड़ना उनका मामूल था। नीचे जमीन के अंदर से उन्होंने सुरंग बनाई हुई थी और वहां पहुंच जाते थे। पानी के ऊपर तैर के आराम से दरिया क्रॉस कर जाते थे। कहते हैं जब से ये मोबाइल आए हैं और वीडियो आई है, हमें कोई ऐसी आज तक वीडियो नहीं दिखा सका कि ये जी देखें ये हजरत जो है ये पानी के ऊपर तैर के पार जा रहे हैं। यानी वो सारी करामतें, वो सारे सिलसिले वो आज से पहले के ही हैं। आज इस दौर में किसी के बारे में ऐसी कोई करामत कि उनका मामूल है कि एक नमाज मक्के पढ़ के आते हैं, एक मदीने पढ़ के आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबी क्या कहते हैं कि उस पैगंबर ने आके हमें कहा, मांगना है तो उस अल्लाह से, इबादत तो उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की, और उसको किसी वसीले वास्ते की जरूरत नहीं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मुशरिकों का ये नजरिया था कि हम इनके सामने अपनी मुनाजात रखते हैं और हमें ये अल्लाह के करीब करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मौके पर भी सहाबा को तालीम दी, यही कहा, अल्लाह को पुकारो, उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, रब से मांगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत, जितनी भी इबादत हैं सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। सैयदना जाफर कहते हैं उस पैगंबर ने हमें पहली बात ये समझाई कि इबादत चाहे वो कौली हो, चाहे वो फेली हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो रुकू की शक्ल में, क़याम की शक्ल में, सजदे की शक्ल में, चाहे वो इस्तिआनत की शक्ल में, दुआ की शक्ल में, नज़र व नियाज की शक्ल में, जमी इबादत जिसको भी आप इबादत कहते हैं वो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। और नमाज की हर रकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये सबक पढ़ाया, लोगों जब तक ये नहीं कहोगे नमाजी नहीं, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मदद भी सिर्फ तुझसे मांगते हैं। सैयदना जाफर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस पैगंबर ने आके हमें बताया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की, और उस पैगंबर ने हमें दूसरी बात, व अमरना बिसिद्क़िल हदीस, उसने हमें ये हुक्म दिया कि लोगों सच बोलना है और झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल दो, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठ का दामन छोड़ दो। उस पैगंबर की तालीम, व अदाइल अमाना, और अमानत की अदायगी, अमानत में खयानत नहीं करनी, ये उस पैगंबर ने हमें सबक पढ़ाया कि लोगों ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला, लोगों उस बंदे का कोई दीन ही नहीं जिसके अंदर अमानतदारी नहीं। और अपने काबा की कसम, ये जो कुरान और सुन्नत है, इसकी तालीमात लोगों को कमा हक़्क़ुहु उन तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी अमानत है। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं ये जो कुरान है ये मेरी अमानत है, मैंने पहाड़ों पर इसे पेश किया, मैंने ज़मीन व आसमान पे पेश किया, लेकिन इस अमानत को
قبول کرنے سے وہ ڈر گئے، اس امانت کو اٹھایا تو انسان نے اٹھایا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا دین اور وہ دین جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، یہ بھی امانت ہے، اور یہ امانت اس کو لوگوں تک نہ پہنچانا صحیح معنوں میں، یہ اس سے بڑی اس دنیا میں خیانت کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی بات کہتا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، نسبت میری طرف کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے وہ بات کہی نہیں، اللہ کے رسول نے بات نہیں کہی، وہ بات کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس انسان کے جہنمی ہونے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جو آپ نے کہی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جھوٹ کو پھیلانے کا ایک ڈھنگ یہ بھی ہے کہ ایک بات لکھی من گھڑت اپنے پاس سے، اور نیچے لکھ دیا الحدیث، نیچے لکھ دیا البخاری، نیچے لکھ دیا مسلم، نیچے لکھ دیا ابو داؤد، اور میرے اور آپ جیسے سادہ ہمارے بھائی کہتے کیا بات ہے، کمال ہے، حدیث آ گئی، اور اس کو فوراً شیئر کرتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ کبھی بھی یہ جرأت نہ کریں، کوئی بھی ایسی پوسٹ جس کی آپ اہل علم سے تحقیق نہ کروائیں، یا خود اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ حدیث کی کتاب نکال کے دیکھیں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی بھی ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کی یہ بات ہے بھی یا نہیں۔ ابھی یہ معروف کسی نے مجھے یہ بھیجی یہ بات کہ جی ربیع الاول کی جو سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے، ربیع الاول کی آمد کی جو سب سے پہلے مبارک بات دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حوالہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کا، حوالہ صحیح مسلم کا، اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہ فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر حیا نہ رہے، حیا اس کی زندگی سے نکل جائے، جس کو رب سے حیا نہیں آتی، جس کو اللہ کے نبی سے حیا نہیں آتی، اس کو انسانوں سے حیا کیا آئے گی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تیری زندگی سے حیا نکل جائے پھر جو مرضی کرتا پھر۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ سیدنا جعفر کیا فرماتے ہیں، اس نبی نے ہمیں آ کے کہا عبادت ایک اللہ کی، سچ بولنا ہے، امانت کی ادائیگی کرنی ہے، وصلۃ الرحم رشتہ داری کو جوڑنا ہے، وحسن الجوار ہمسایوں کے حق ادا کرنے ہیں، والکف عن المحارم والدماء حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لوگوں کا ناجائز خون بہانا اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ونہانا عن الفواحش آپ نے ہمیں ہر بے حیائی کے کام سے روکا، وقول الزور جھوٹ سے روکا، واکل مال الیتیم یتیموں کا مال کھانے سے روکا، وقذف المحصنات پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، وامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا۔ فصدقناہ وآمنا بہ واتبعناہ علی ما جاءنا بہ۔ اب ان کی اور ہماری دشمنی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو ہم میں نبی آئے اس نے جو کہا فصدقناہ بہ وآمنا بہ واتبعناہ بہ، ہم نے ان کی اطاعت کو اپنا لیا، ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہا یہ سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے مان لیا، جس کو انہوں نے حلال کہا ہم نے حلال مانا، جس کو حرام کہا ہم نے حرام مانا، ہم نے ان کی اطاعت شروع کر دی، ان کی سچائی پر، ان کے حسن پر، ان کی امانت پر، ان کی دیانت پر، ان کے اخلاق پر، ان کو اور ہم کو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کے مشن کو اپنا لیا، انہوں نے ان کے مشن کو اپنایا نہیں، اطاعت سے نہیں، اطاعت میں نہیں آئے، ہم نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت شروع کر دی، ہم میں اور ان میں اختلاف اور بنیادی جھگڑا اور ہمارا اور ان کا اختلاف یہ نقطہ ہے
کہ عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے یہ دونوں کام کیے, انہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے, وگرنہ ہم نہ تو ان کے غلام ہیں, نہ ان کا مال لوٹ کے بھاگے ہیں وہاں سے, اور نہ ہی ہماری اور ان کی کوئی اور دشمنی ہے. یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں. صرف نقطہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, رب کعبہ کی قسم, آج بھی آپ دیکھیں جو ہی ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین میرا ایمان یہ ہے اللہ نے بنایا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سیدنا حسان نے کہا تھا کہ اے محبوب, آپ سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں, اور آپ سے خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو معجزات عطا کیے, کسی نبی کو وہ معجزے نہیں ملے. آپ کو جن کمالات سے میرے اللہ نے نوازا, وہ کمالات کسی نبی کے حصے میں نہیں آئے. آپ سے اعلیٰ اخلاق کا مالک رب نے اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کی زلفیں, آپ کے ہاتھ, آپ کی بات, آپ کا لعاب, آپ کا جسد اطہر, آپ کی انگلیاں, آپ کے پورے, آپ کی آنکھیں, آپ کا بدن, تمام صفات میرے اللہ نے آپ کو بہترین اور خوبصورت عطا فرمائی. یاد رکھیں, ان چیزوں کو تو کفار قریش بھی مانتے تھے. ان کو محمد مصطفیٰ کی نہ آنکھوں پر اعتراض تھا, نہ آپ کے حسن و جمال پر اعتراض تھا, نہ آنکھوں سے دیکھا کہ محمد نے سورج کو 2 ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے, وہ معجزہ بھی دیکھا, نہیں مانا. تو آپ کی اطاعت, آپ کی فرما برداری, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس محمد الرسول اللہ کو نہیں ماننا. بے حیثیت محمد بن عبداللہ ماننا, لیکن محمد الرسول اللہ نہیں ماننا. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا تھا, لوگوں میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے دسترخوان لگایا, لوگوں کو بلایا کہ آ جاؤ اس دسترخوان پہ کھانے کی طرف. من اجاب الداعی اکل من المأدبہ, جس نے اس بلانے والے کی بات کو مانا وہی آ کے کھائے گا, اور جس نے اس کی بات کو نہ مانا وہ نہ تو آئے گا اور نہ ہی وہاں سے کھائے گا. فرمایا میں محمد کی مثال ایسی ہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا شرک کو چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا امانت میں خیانت کو ترک کر دو, انہوں نے کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا. محبوب کبریا نے جو کہا انہوں نے ماننا, اور کس طرح ماننا. کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ تھے, کان میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ, دروازے میں ہی بیٹھ گئے. یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. آج میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صرف 1 مہینے میں 1 دن, کیا یہی محبت ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے مشن کو اپنایا, آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنایا. اور جو اطاعت اختیار کرتا ہے وہ قدم قدم پر, وہ دن بھی دیکھتا ہے, رات بھی دیکھتا ہے, وہ خوشی بھی دیکھتا ہے, غمی بھی دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے محبوب کبریا کا چہرہ کیسا تھا, زندگی بھر اپنے چہرے کو ویسے بنانے کی فکر میں رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے محبوب کبریا کے لباس وہ کیسا تھا, ویسا لباس بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے محبوب کبریا کی نماز کیسی تھی, آپ کا اخلاق کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات, اس کے اندر انداز کیسا تھا. میرے پیارے بھائیوں, یاد رکھیں کوئی بھی عبادت میرے اللہ کے ہاں اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک اس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. ناراض نہ ہونا میری بات سے. اس مہینے کے اندر جشن منانے والے, ان سے آپ صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ یہ جو جشن ہے اس کا محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو طریقہ کیا سکھایا ہے. میں یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں, یہ جو جشن ہے اگر یہ عبادت اتنی پاکیزہ اور اتنی محبوب اور اتنی بہترین ہے تو اس کا آخر طریقہ کوئی تو اللہ کے نبی نے سکھایا ہوگا. جو طریقہ محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے میں اور آپ بھی مل کے کرتے ہیں تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. کہا جاتا ہے سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار. آپ صرف اس جملے پہ غور کریں,
اللہ کے نبی بازار سجانے آئے تھے، گلیاں سجانے آئے تھے۔ محبوب کبریا کی زندگی کا مشن کیا یہ تھا؟ سیدنا جعفر نے جو مقاصد بیان کیے ان میں یہ نہیں کہا، محبوب کبریا نے کیا کہا؟ لوگوں، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین پہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں، مبغوض ترین نفرت و امیز جگہ، فرمایا لوگوں وہ بازار ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب جگہ میرے اللہ کو وہ مساجد ہیں۔ ایک پردہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے، خوبصورت پردہ نقش و نگار والا، اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ اللہ کے نبی آ رہے تھے سیدہ فاطمہ کے گھر، جب اس پردے پہ نظر پڑی اب وہاں سے واپس چلے گئے۔ کسی نے فاطمہ الزہرا کو بتایا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے، واپس چلے گئے ہیں۔ بیٹی پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول آ رہے تھے واپس چلے گئے، دوڑی اور بھاگی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا آپ تشریف نہیں لائے میرے گھر؟ کہا بیٹی تمہارے گھر پر دروازے پر وہ خوبصورت نقش و نگار والا پردہ، محمد کے خاندان کو ایسی دنیا کی زیب و زینت سے کیا غرض؟ اگر تو اللہ کی رضا چاہتی ہے تو اس پردے کو اتار اور مدینے کا فلاں گھرانہ جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، یہ پردہ ان کو بھجوا تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ اللہ کے نبی کا مشن تو یہ تھا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنائیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری خوشی جیسی مرضی ہے، میری غمی جیسے مرضی ہے، میرا کاروبار جیسے مرضی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ لوگوں، سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میں سود کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں، سودی کاروبار بھی کرتا ہوں، میں رشوت لیتا بھی ہوں، دیتا بھی ہوں، اور مجھے حیا والی کوئی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اپنی بہن، بیٹی، بیوی کس کیفیت میں ہے، غیر محرموں کے ساتھ اس کا کیا اٹھنا بیٹھنا اور بے پردگی، میرے گھر کا ماحول کیا ہے، میرا کاروبار کیا ہے، میری اپنی دن رات کی کیفیات کیا ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، اور میں ہوں عاشق مصطفیٰ، اور مجھ سے بڑا محمد مصطفیٰ کا کوئی محب کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، یہ سوائے دھوکے کے، شیطانی دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ کامیابی چاہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیے۔ آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں کوئی نبی بھی نہیں بھیجا مگر صرف یہ مقصد دے کر کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کے فیصلوں کو حرف آخر مانا جائے، انہوں نے جس کام سے روک دیا رکا جائے، جو کرنے کا کہا وہ کیا جائے۔ ساری دنیا کی مخالفت میرے نبی کے یاروں نے بھی مول لی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ رشتہ دار جاتے ہیں تو جائیں، برادری جاتی ہے تو جائے، یہی دیکھا اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے کیا کہا ہے۔ آپ کے مشن کو نہیں جانے دیا اور کہا آؤ سب اس پہ مل کے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیں، زندگی بھی اس کام پہ لگ جائے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشرک کے دربار میں ایک کافر کے سامنے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاتے ہوئے جب پیچھے سے ان کو ظالموں نے نیزہ مارا تو کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اگر میں یہ کام کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہوں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور سیدنا انس بن نضر میدان احد کے اندر جب انہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جس مشن پر محمد مصطفیٰ نے اپنی جان پیش کر دی ہے، آؤ ہم سب بھی اسی پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، پھر ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اصل وفا یہ ہے، اصل محبت یہ ہے کہ آپ کے مشن کے ساتھ جڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کے آئے اور جو سیدنا جعفر نے نجاشی کے دربار میں آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے، اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق بخشے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔